مولا رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا علیہ وآلہ تمام حضرات ذوق کے ساتھ بآواز بلند پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے وسیلے سے محمد مزمل مرحوم کے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کے پسماندگان کو، والدین، بہنیں، سب جتنا بھی خاندان والے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوستو، موت برحق ہے، موت نے آنا ہے، جو اس کائنات میں پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے، پہلے ماں باپ پیدا ہوتے ہیں، یہ آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ماں باپ بھی موجود ہوتے ہیں، نانی نانا دادا دادی بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن بچے، نوجوان، کم عمر بچے بھی اپنا وقت پورا کر کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے میں قادر ہوں، میں قدیر ہوں، اور میری قدرت کو دیکھنا ہے تو دیکھ لے کہ موت کو بھی میں نے پیدا کیا، زندگی کو بھی میں نے پیدا کیا۔ دوستو، نوجوان بچہ تھا اور اچانک موت بھی کرنے لگنے سے فوت ہوا۔ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے صدقے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ زندگی بھی رب کی طرف سے مسلمان مومن کے لیے نعمت ہے، اور موت کی تکلیف بھی مومن مسلمان کے لیے اللہ نعمت اور رحمت بنا دیتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب نے کیا بات کر دی، موت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، موت سے تو گھبراتا ہے، موت کی تکلیف بھی بل رحمت ہو سکتی ہے۔ دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو اللہ جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچانا چاہتا ہے تو پھر اسے دنیا میں کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس تکلیف میں اللہ پھر اسے صبر کی نعمت دیتا ہے، صبر کی دولت عطا کرتا ہے، پھر وہ صبر کرتا ہے، تکلیف پہ روتا نہیں، شکایت نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس مقام میں، اعلیٰ مقام پہ اللہ بندے کو پہنچانا چاہتا ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ اسے موت کی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کی موت کی تکلیف اس کے لیے جو ہوتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ بظاہر دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں اسے سکرات لگی ہوئی ہے، اسے موت کی غشی طاری ہو گئی ہے، بظاہر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی موت بڑی سخت ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا وہ موت کی سختی اس کے لیے رحمت ہوتی ہے، کہ وہ تو دنیا کا حصہ ہوتی ہے
لیکن جب وہ بندہ مومن موت کی تکلیف کو برداشت کر کے وہ قبر میں پہنچتا ہے، اللہ اس تکلیف کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کو موت اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، جب آپ نے پردہ فرمایا، آپ کی روح اللہ نے قبض فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یہ بتا تجھے موت کی تکلیف کیسے محسوس ہوئی؟ اب توجہ کیجیے ذرا دوستو۔ حضرت موسیٰ سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، رب نے پوچھا، اے میرے کریم بتا تو صحیح تجھے موت کی تکلیف کیسے محسوس ہوئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رب سے کلام کرنے والے رسول ہیں، کوئی دور پہ جا کے بغیر کسی واسطے کے کلام کرنے والا اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہے۔ انہوں نے عرض کی، مولا جب میرے اوپر موت کی تکلیف طاری ہوئی نا، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جس طرح ایک زندہ چڑیا کو پکڑ کے کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے کڑھائی کے تیل میں ڈال دیا جائے، اور وہ چڑیا زندہ ہے، اس میں وہ پھڑ پھڑا رہی ہے، نہ تو اس کی روح قبض ہوتی ہے کہ اسے نجات ملے، اور نہ ہی اس تیل کی تکلیف کی وجہ سے وہ اڑ سکتی ہے کہ اڑ کے آرام پائے۔ عرض کی، مولا میں اس طرح اس تکلیف کو محسوس کرتا تھا کہ جس طرح ایک چڑیا ایک کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، جو رب کا رسول ہے، کلیم ہے۔ اور امام غزالی نے فرمایا، انہوں نے عرض کی، مولا مجھے اس وقت اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح ایک زندہ بکری ہو اور ایک کسائی زندہ بکری کی کھال اتار لے، جتنا اس کی کھال اتارنے میں تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ مجھے احساس ہو رہا تھا۔ دوستو یہ موت ہے، اللہ کے نبیوں نے ہمیں بتایا ہے، ورنہ حضرت بخاری شریف کے اندر آتا ہے، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جب حضرت ملک الموت آئے تو آپ نے فرمایا، کیا کرنے آئے ہو؟ کہا جی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت بخاری شریف میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس کی آنکھ بہہ گئی، ریزہ ہو گئی، آنکھ رخسار پہ بہنے لگی، اور فرمایا تمہیں تمیز نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ، رب کے رسول کی بارگاہ میں کیسے آیا جاتا ہے؟ مقام یہ ہے۔ اور حضرت اسرائیل ملک الموت رب کی بارگاہ میں آنکھ اٹھا کے گئے، اللہ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ عرض کی، مولا اب بخاری شریف کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا، وہ ملک الموت عرض کرتے ہیں، مولا تو نے تو ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے جس کا مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں ہے، لیکن بخاری کی حدیث، میرے نبی کا فرمان، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ملک الموت عرض کرتا ہے، بولا تو نے ایسے بندے کے پاس مجھے بھیج دیا جس کا مرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، میں تو اس کے پاس گیا تھا، تیرا حکم لے کے گیا تھا۔ اس نے کہا میں تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے تھپڑ مار کے میری آنکھ نکال دی۔ اللہ نے فرمایا تیری آنکھ تو درست کر دیتا ہوں، لیکن اب تجھے معلوم ہو گیا ہوگا نا کہ میرے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری کیسے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا ہو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا اے ملک الموت جا میرے کلیم کے پاس، اس کو کہو ایک بیل لے لو، بیل، ہاں اس کے اوپر ہاتھ پھیرو، جتنا بیل کے بال ہیں اتنا سال تیری عمر بڑھا دیتا ہوں۔ اب حضرت ملک الموت دوبارہ رب کے حکم سے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا پھر آ گیا، جی آیا تو ہوں لیکن اب ادب سیکھ کے آیا ہوں۔ رب کہتا ہے اے میرے کلیم تیری مرضی ہے، ایک بیل لے لے، جتنا بیل کے بال ہے نا اتنا سال تیری عمر بڑھا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت یہ بتا، اتنا سال تو میری عمر لمبی ہو جائے گی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ عرض کی حضور پھر بھی تو موت تو آنا ہے۔ فرمایا اگر بعد میں اتنے سال گزارنے کے بعد بھی مرنا ہے نا تو پھر ہم پہلے ہی اس موت کو گلے لگا لیتے ہیں، کیونکہ یہ موت تو رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے نا۔ ہمیں مرنے سے انکار نہیں تھا،
رب سے ملاقات کرنے سے انکار نہیں تھا، ہم تو صرف تجھے سبق سکھا رہے ہیں کہ جب آخری نبی جو اللہ کا محبوب ہوگا اس کی بارگاہ میں جب جائے گا، اس طرح سے جائے گا تو پھر تو تیرے سارے اعمال بھی رہگاں ہو جائیں گے نا۔ تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی ہزار سال بھی گزار لو، مرنا ضرور ہے، لیکن خوش بخت وہ انسان ہے اگر وہ کم عمری میں بھی چلا گیا، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اس کے عمل اچھے تھے، عمر تھوڑی تھی، گناہ بھی تھوڑے تھے، تو قبر کے اندر اللہ اسے نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ معصوم سا بچہ تھا، نوجوان بچہ، 15-16 سال کا بچہ تھا، کوئی زیادہ عمر نہیں تھی۔ دوستو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بندے کو موت کی خبر ملی نا، کسی کے موت کی، عزیز کی، رشتہ دار کی، اور پہلے وہ خبر سن کے اگر صبر کرے، اللہ اس صبر کے بدلے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہے، مرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے، آپ سب جانتے ہیں، سورۃ یوسف کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود۔ آپ کا ہمسایہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، ایسے لگتا ہے جسم میں گوشت نہیں ہے، رو رو کے بڑا عجیب حال تھا۔ ہمسائے نے کہا اے یعقوب علیہ السلام، ابھی تو آپ حضرت اسحاق اپنے والد کی عمر کو بھی نہیں پہنچے، وہ تو آپ سے بڑے تھے عمر میں، ابھی تو آپ جوان تھے، اور جوانی کے اندر آپ کی یہ حالت ہو چکی ہے، یہ حال آپ نے بنا رکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ کون سا آپ کو غم لاحق ہے کہ اس غم کی بنا پہ آپ کی ہڈی نکلی ہوئی ہے؟ حضرت یعقوب نے کہا دوست، حضرت یوسف کی جدائی نے میرا یہ حال بنا دیا ہے، میرے بیٹے کی جدائی نے یہ میرا حال بنا دیا۔ اب حضرت یعقوب نے تو اسے حال دل بتایا نا، حال دل سنا دیا، وہ چلا گیا۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے نبی سے کہو کیا میری مخلوق کے سامنے تو میری شکایت کرتا ہے، ہائے ہائے، ہاں میری شکایت کرتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یوسف بھی میرا ہے، تو بھی تو میرا ہے۔ یہ یوسف جس کے ہجر میں تو آنسو بہا رہا ہے، یہ یوسف کے جس کے ہجر میں تو رو رہا ہے، وہ یوسف کے جس کے ہجر میں تیری حالت ہو گئی ہے، وہ یوسف بھی تو تجھے میں نے عطا فرمایا تھا نا۔ حضرت یعقوب کو حضرت جبریل نے آ کے بتایا تو حضرت یعقوب رونے لگے، عرض کی مولا انما اشکو بسی و حزنی، مولا آج کے بعد اس غم کی شکایت تیری مخلوق کی بارگاہ میں نہیں بلکہ تیری بارگاہ میں کروں گا، فصبر جمیل، اور صبر بھی کروں گا۔ جب صبر کروں گا نا تو اس صبر کے بدلے میں مجھے یقین ہے تو یوسف سے بھی ملاقات کرا دے گا۔ دوستو اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس نے جتنا دن چاہی اپنے ماں باپ کے پاس وہ رہا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ ایک اور حدیث مبارک میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی گھر میں نوجوان مرگ ہو جائے، کوئی جوان بچہ فوت ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، کہتے ہیں جاؤ اس گھر میں جاؤ اور اس نوجوان بچے یا بچی کی ماں اور باپ کو دیکھو، اس کے بہن بھائیوں کو، اس کے رشتہ داروں کو دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب وہ ملائکہ اس گھر میں آتے ہیں دیکھتے ہیں ایک چارپائی پہ نوجوان لیٹا ہوا ہے، اس کی ماں بھی رو رہی ہے، اس کا باپ بھی رو رہا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ آنسو تو بہا رہے ہوتے ہیں، رب کا شکوہ نہیں کر رہے ہوتے، رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا تیرا مال تھا، تیری امانت تھی، تو نے دی، ہم نے واپس کر دی ہے۔ حضور نے فرمایا جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں بتاؤ میرا بندہ، میں نے اس کا نوجوان بیٹا لے لیا ہے، اس کی نوجوان بیٹی لے لی ہے، بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا، حضور نے فرمایا حالانکہ رب جانتا ہے، رب جانتا ہے، پھر بھی فرشتوں کو بھیج کے سارا پتہ کرواتا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرا شکر کر رہا تھا، شکوہ نہیں کر رہا تھا، رو نہیں رہا تھا، آنسو تو بہاتا تھا، آنکھوں بھگا نہیں کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام
تو اسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے بندے کے بیٹے کو جو میں نے اس سے لے لیا ہے نا، اس صدمے پہ اس نے صبر کیا ہے، میں اس صبر کی وجہ سے اس کے بیٹے کے گناہوں کو بھی معاف کر رہا ہوں، اسے بھی جنت میں بیت الحمد عطا کر رہا ہوں۔ دوستو، رونا میرے نبی کی سنت ہے، آنسو بہانا حضور کی سنت ہے، لیکن شکایت کرنا حضور کی سنت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ رب کا مال تھا، رب نے واپس کر لیا۔ حضرت ابراہیم حضور علیہ السلام کے بیٹے تھے، 2 سال کے بھی نہیں تھے، تقریباً 1.5 سال کے قریب آپ کی عمر تھی جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور علیہ السلام کو پتہ چلا ایک لوہار تھا، اس کی بیوی اس کے حضور کے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی۔ حضور جب اس لوہار کے گھر گئے تو دیکھا کہ آپ کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد میرے آقا اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، حدیث مبارک میں آتا ہے حضور رو رہے تھے۔ صحابی نے عرض کی حضور آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں، خود رو رہے ہو۔ حضور نے فرمایا ان العین تدمع والقلب ما یحزن، فرمایا اے ابراہیم آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غم زدہ ہے۔ اور حضور نے پھر کیا فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس صحابی جس نے سوال کیا تھا نا، اس سے حضور نے فرمایا یہ آنسو جو تو دیکھ رہا ہے یہ بھی رب کی رحمت ہے جو اللہ نے باپ کے دل میں پیدا کر دی ہے۔ فرمایا اے میرے غلام یہ آنسو بہانا شکایت نہیں ہے، یہ بھی اس پہ بھی رب راضی ہوتا ہے، اس سے غم ہلکا ہوتا ہے، لیکن میں شکایت نہیں کر رہا، صرف رو رہا ہوں۔ دوستو یہ نوجوان بچہ تھا، ہم رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس بچے کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یاد رکھو ان کی ماں، ان کی بہنیں، ان کے دیگر رشتہ دار جب دعا کریں گے مولا اس کو معاف کر دے، میرا ایمان ہے رب اس کو معاف کر دے گا۔ کائنات میں ماں باپ سے بڑی نعمت تو نہیں ہے نا یار۔ ہاں ماں باپ جتنا اولاد سے پیار کرتا ہے نا، اتنا کسی کو کسی سے پیار نہیں ہوتا۔ اولاد جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو اولاد والوں کو پتہ ہے نا کہ اولاد کتنا تنگ کرتی ہے، پھر بھی انسان اپنی اولاد سے منہ نہیں موڑتا۔ یاد رکھو جب ایک ماں ایک باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ان کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، اللہ ان کے بچوں کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اچھا یہاں پر ہم سب جمع ہوئے، جب یہاں پر میں پہنچا حافظ صاحب قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، دیگر بھی قرآن پاک کی تلاوت، دوست آ رہے تھے کہ قرآن شریف کو کلمہ شریف پڑھ رہا تھا۔ دوستو یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ ایک ایسی خیر خواہی ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے نبی نے، اللہ نے مسلمان کو عطا فرمائی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ ایک کافر، بہت بڑا گستاخ کا کافر مر گیا، اس نے مرنے سے پہلے بچوں کو وصیت کی، 2 اس کے بیٹے تھے، دونوں حضور کے غلام تھے، صحابی تھے، دونوں کو بلایا، کہنے لگا ادھر آؤ، عمر اور ہشام، کہنے لگا جب میں مر جاؤں نا تو میرے مرنے کے بعد 100 اونٹ 100 غلام آزاد کر دینا تاکہ میری قبر ٹھنڈی رہے۔ کافر تھا، اس کا بھی یقین تھا کہ مرنے کے بعد خیرات کام دیتی ہے۔ جب وہ مر گیا تو حضرت ہشام جو تھے سادہ سے بندے تھے، انہوں نے اپنے حصے کے غلام آزاد کر دیے، اپنے حصے کے اونٹ انہوں نے دے دیے۔ لیکن جو حضرت عمر تھے نا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی حضور میرا باپ تو کافر تھا، مشرک تھا، اس کے رد میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، لیکن حضور اس کی وصیت تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد 100 اونٹ 100 غلام آزاد کرنا۔ حضور میرے بھائی نے اپنا حصہ ادا کر دیا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لو کانا مسلمان، اگر وہ ہوتا مسلمان اور اس کی طرف سے تو غلام کو آزاد کرتا، اس کی طرف سے تو اونٹ قربان کرتا، اس کی طرف سے تو صدقہ کرتا، اس کی طرف سے تو حج کرتا، تو اللہ اس مرنے والے تیرے باپ کو قبر میں اس کا ضرور اجر عطا فرماتا۔ لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں رہا، وہ کافر تھا، وہ مشرک تھا، اس لیے اب اگر تو خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کی طرف سے حج عمرہ کرے گا تو اس کا ثواب اللہ اسے قبر میں عطا نہیں کرے گا۔ تو دوستو یہ جو بچہ، اچھا پھر نام کیا تھا؟ محمد مزمل، کتنا پیارا نام تھا۔
یہ نام بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے تھے، حضور چادر کو اوڑھ کے کرتے تھے۔ اللہ کو میرے نبی کی وہ ادا اتنا پسند آئی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا یا محمد یا احمد یا رسول یا نبی، بلکہ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب۔ تو یہ نام یہ بھی قیامت کے دن انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعائیں، یہ جو کچھ بھی تیار کیا گیا، یہ جو کچھ بھی خیرات ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اس بچے کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو دنیا میں آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ اس کے لواحقین کو، پسماندگان کو، سب خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ اس خیرات کا ثواب اس کو نور کی صورت میں قبر میں عطا فرمائے۔ اللہ اسے قبر میں میرے نبی کی کچہری عطا فرمائے، حضور کی شفاعت کا مستحق فرمائے۔ اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔